رب وحدہ لا شریک آسمان کو جو سیبان ہے پوری دنیا کا اپنے دائیں ہاتھ میں ایک چنڈ سے گٹ سے کونے سے پکڑ کر اس طرح لپیٹ لے گا جس طرح رومال کو لپیٹ لیا جاتا ہے، اور ایک ہاتھ سے زمین کو ایک ہاتھ پر لپیٹ لے گا جس طرح اپنے ہاتھ پہ جس طرح دری رومال یا کوئی اس طرح کی چیز ہم لوگ لپیٹ لیتے ہیں۔ اللہ دونوں ہاتھوں میں زمین اور آسمان کو لپیٹ کر فرمائے گا، زمین پر بادشاہی کرنے والوں، زمین کو اپنا 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 کہنے والوں، اس زمین پر دندناتے ظلم اور زیادتیاں کرنے والوں، آج بتاؤ یہ زمین کس کی ملکیت ہے؟ اس آسمان کے نیچے ظلم کرنے والوں، آج بتاؤ اس آسمان کے نیچے کس کی بادشاہت ہے؟ زمین کا مالک کون ہے؟ آسمان کا مالک کون ہے؟ تو اس وقت پھر بڑی شرمندگی بھی ہوگی، ندامت بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، پھر کوئی حال نہیں ہوگا، کوئی سفارشی بھی نہیں ملے گا، کوئی پیسہ بھی نہیں ملے گا، کوئی کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس کا نقشہ قرآن مجید برہان الرشید نے اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ حج کی ابتدائی آیات میں بیان فرما دیا، فرمایا کہ قیامت کا دن بڑا دردناک دن ہوگا۔ اس دن ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا ہوگا، کوئی دوسرا تیسرے کو نہیں پہچان رہا ہوگا، حمل والیاں اپنے حمل گرا دیں گی، یہ کیفیت ہوگی۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ چیز بیان فرمائی، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان اللہ سریع الحساب، آج ہر جان کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ہر روح والی چیز کو، ہر جان کو، ہر انسان کو اس نے جو اعمال کیے دنیا میں رہتے ہوئے، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، جو کسب کرتا رہا، جو معمولات کرتا رہا، آج اس کو ان معمولات کے عوض جزا یا سزا ملے گی۔ لا ظلم الیوم، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا گناہ دوسرے کے پلڑے میں، کسی کا ظلم دوسرے کے پلڑے میں، زیادتی کرنے والے بچ گئے، مظلوم رگڑے گئے۔ قیامت کے روز رب فرمائے گا لا ظلم الیوم، آج کسی انسان پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، جو کیا ہوگا وہ کاٹے گا، جو بویا ہوگا وہ سامنے آئے گا، کسی کا گناہ کسی کے پلڑے میں نہیں ہوگا، کسی کی نیکی کسی کے پلڑے میں نہیں ہوگی، جس نے جس حال میں کیا ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین بول بول کر خبریں دے رہی ہوگی، ہاتھ بول بول کر میرے اور آپ کے خلاف بول رہے ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ ان اللہ سریع الحساب، اللہ وحدہ لا شریک فرمائے گا اے دنیا والو، آج ظلم بھی نہیں ہوگا، آج زیادتی بھی نہیں ہوگی، کیا ہوگا؟ بے شک اللہ حساب لینے والا ہے، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو جب اللہ حساب لینے والا مالک ہے، دنیا میں رہتے ہوئے یار مالک آ جائے، دکاندار دکان کا مالک آ جائے تو ان کو ڈر ہوتا ہے، باقی جتنے بھی ملازمین ہیں کہ ہم لوگ تو آج پھنسے گئے، مارے گئے، مالک آ گیا حساب مانگے گا دن کا تو نہیں دے پاتے، قیامت کے دن تو رب کی بارگاہ میں کیسے دے پائیں گے؟ اس لیے اپنی دنیا کے اندر اپنی زندگی کو سنوارنے کی یار کوشش کریں۔ یہ دنیا آخرت کے لیے ایک عبرت ناک نظام ہے، اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے، جو کریں گے اس کا اجر جو جس طرح کا کیا ہوگا، اچھا کیا ہوگا اچھائی ملے گی، برا کیا ہوگا برائی ملے گی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ہر برائی سے بچ کر اچھائی کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو دنیا میں ہمیشہ زندہ رہے، ہر کوئی ختم ہو جائے گا، اور جب موت آئے گی تو اس کے ذمہ کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے۔
دنیا میں موت آنے سے پہلے ہر کوئی کسی کا جو حق تلف کیے ہیں وہ ادا کر دے، تاکہ قیامت کے دن ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔